الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله مولانا العظيم. سورہ فاتحہ کا ذکر کر رہا تھا کہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں تو دل یہ چاہتا ہے کہ ذرا سمجھ کے پڑھیں تاکہ نماز میں مزہ آئے. تاکہ نماز میں تو تمام تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے ہیں. الحمدللہ جو رب ہیں پالنے والے ہیں تمام جہانوں کے بڑی بڑی رحمت کرنے والے اور بار بار رحمت کرنے والے. یہ رحمان الرحیم کا ترجمہ ہو گیا. اے اللہ تیرے ہی ہم بندے ہیں, تیری ہی ہم عبادت کریں گے اور تجھی سے مدد مانگیں گے. بات تیری چلے گی, تیرے مقابلے میں کسی اور کی کیوں جی حضرت بات کس کی چلے گی؟ یعنی ہر میدان میں چاہے عقائد ہوں اس میں بھی, عبادات ہوں اس میں بھی, معاملات ہوں اس میں بھی, معاشرت ہو اس میں بھی, تہذیب و تمدن اور اخلاق ہوں اس میں بھی. اے اللہ جہاں تیرا حکم آ گیا اس کے مقابلے میں سب قربان. چاہے مقابلے میں باپ آ جائے, چاہے بیٹا آ جائے, چاہے بیوی آ جائے, چاہے بہن آ جائے, بھائی آ جائے, اور ایک طرف تیرا حکم ہے اور ایک طرف مطلب یہ کہ بادشاہ کا حکم ہے, ایک طرف والد کا حکم ہے, ایک طرف ماں کا حکم ہے اور ایک طرف تیرا حکم ہے, تو سارا جہان قربان تیرے مقابلے میں کسی کے نہیں. اے اللہ تو نے قرآن مجید مثال ہے, تو نے قرآن مجید میں واضح طور پہ کہہ دیا احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام قرار دیا. قرآن میں فرمایا, واضح طور پہ فرمایا کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا, کہ سود اور بیع خرید و فروخت دونوں ایک چیز ہیں, اس میں بھی نفع ہے اس میں بھی نفع ہے. اللہ کہتے ہیں نہ, میں نے بیع کو حلال قرار دیا اور ربا کو, سود کو میں نے حرام قرار دیا. تو جس کو قرآن میں اللہ یہ کہہ دیں کہ میں نے حرام قرار دیا, اور اللہ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی یہ فیصلہ دے دیا, یہ فیصلہ اب جب فیصلہ دے دیا اب اس کے بعد اپیل کرنا کہ ذرا اور بول دے دیں, تو اللہ جس کو حرام قرار دیں اس سے جلدی چھٹکارا چاہیے کہ دیر کرنی چاہیے. مومن کو چاہیے ہے, اللہ کہتے ہیں اے سود لینے والے دینے والے میرے ساتھ تو جنگ لڑ رہا ہے اور اللہ سے جنگ بھی لڑیں, اور اے کہیں اے اللہ تیری رحمتیں کیوں نہیں آ رہی, اے اللہ تیری رحمتیں کیوں نہیں آ رہی. اللہ کہتے ہیں ساتھ میرے ساتھ جنگ لڑ رہے ہو اور کہتے ہو کہ بارشیں کیوں نہیں آ رہی, فلاں کیوں نہیں ہو رہا, یہ عذاب کیوں آ رہا ہے پانی کا, یہ عذاب کیوں آ گیا, یہ فلاں مصیبت کیوں آ گئی. میرے ساتھ جنگ چھوڑ دو, اس کے بعد میری رحمتوں کا انتظار کرو. کیا صحابہ پر میری رحمتیں نہیں آئی تھیں؟ کیا مدینہ منورہ والے ایک دیہات میں رہنے والے کیا یہ قیصر و کسریٰ کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ وہ ہر قسم کے ساز و سامان سے لیز اور کتنی ان کی سپر طاقتیں مانی جا رہی تھی, لیکن مدینہ منورہ سے چند اٹھے اور اللہ کی مدد کو ساتھ لے لیا, اور جب مدد ساتھ لے لیا تو قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں ان کے قدموں کے نیچے آ گئی. دیکھو نا یہ تو واضح نہیں ہے. اب مدینہ منورہ والے گئے, کیا ملک فارس فتح نہیں ہوا؟ کیا مدینہ منورہ گئے کیا یہ روم فتح نہیں ہوا؟ اب یہ فتح ہوا, کیسے فتح ہو گیا؟ اللہ نے کہا مجھے انہوں نے ملا لیا, جب مجھے ملا لیا اور قرآن مجید میں آ گیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, تم ہی اعلیٰ رہو گے اگر تم مومن ہو جاؤ. اور علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ قوت ایمان مستحکم اگر ہو بے نقاب, تیری قوت ایمانی اگر پکی ہو نا, قوت ایمان مستحکم اگر ہو بے نقاب, تیرے دروازے پہ جھک جائے جبین آفتاب. تو آفتاب تیرے دروازے پہ جھک جائے لیکن قوت ایمان پیدا کر. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, تم ہی اعلیٰ رہو گے. اللہ کہتے ہیں یقین سمجھو, یقین سمجھو, میں ان کی مدد کروں گا جو میرے دین کی مدد کرتے
ہوئے میرا کہنا مانیں گے میں ان کی مدد کروں گا. اور ساتھ ہی فرمایا یہ تو 7ویں پارے میں 13ویں رکوع میں آیا, اور ساتھ ہی 4تھے پارے میں فرمایا اور جس کی میں مدد کروں پھر اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اس کا مقابلہ مدد کہتے ہیں کہ ینصرکم اللہ, اگر اللہ تمہاری مدد کرے فلا غالب لکم, تمہارے اوپر کوئی نہیں آ سکتا, خلق نہیں آ. تو بہرحال تو مطلب کہ سود پر مستقل انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا, لیکن میں کہتا ہوں مومن کبھی کیا اتنا حکم کافی نہیں کہ قرآن مجید میں آیا اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا, ربا کو حرام قرار دیا, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مطلب کہ یہ سود کا لین دین اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ جنگ لڑنا ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے. اب اگر حدیث ہو نا تو آپ کہہ سکتے پتہ نہیں حدیث کمزور ہو, پتہ نہیں کہ حدیث ضعیف ہو, لیکن قرآن کو تو کوئی کمزور نہیں نہ کہہ سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہماری حکومت کو بھی اللہ سمجھ عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ غیب سے مطلب اللہ کا وعدہ ہے میری مانو میں غیب سے تمہاری مدد کروں گا, اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ, فکر نہ کرو. اس لیے اپیلیں چھوڑ دو, پہلے بھی اپیلیں کی کتنی دیر کا مسئلہ چل رہا ہے, اب اس کو حل کر دو. جو قیامت آنی ہے آنے دو ایک مرتبہ, جب قیامت آئے گی اللہ کی رحمت بھی تو آئے گی نا, اور جب رحمت آئے گی مسئلے خود ہی بنتے جائیں گے, مسئلے خود ہی. تو بہرحال یہ تو ضمنی طور پر ایک بات ویسے خیال میں آ گیا کیونکہ آج کا ربا کا مسئلہ چل رہا تھا نا تو میرا ذہن گیا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں اللہ کی شان بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کون ہے, سارے جہانوں کا پالنے والا. سود لیں گے تو ہم پلیں گے یا اللہ پالنے والے ہیں؟ کیوں جی حضرت سود لیں گے تو کہتے ہیں ہم پلیں گے, ورنہ اللہ کہتے ہیں اللہ کو تو میں ہوں, پالنے والا تو میں ہوں, اور تم نے سود کو سمجھ لیا کہ سود مجھے پالے گا, یہ تو مشرک ہو گیا. تو مومن بننا چاہتا ہے یہ کافر و مشرک بننا چاہتا ہے, اللہ ہمیں سمجھ دے. الحمدللہ رب العالمین, اللہ الرحمن, رحمان کا معنی بڑی بڑی رحمتیں کرنے والا. جب تم نے سود کو حرام کی قرار دیا, رحمتیں بڑی بڑی آئیں, تمہارے یہاں پٹرول نکلنا شروع ہو جائے, تمہارے یہاں سونا نکلنا شروع ہو جائے, اور تمہارے یہاں خزانے ایسی دھاتیں نکلیں. وہ کہتے ہیں جس سے ایٹم بنتا ہے نا, وہ مطلب کہ ایسی دھاتیں اللہ پاک نے مسلمانوں کے یہ افغانستان میں اور ان علاقوں کے اندر بلوچستان میں ان میں اللہ نے وہ دھاتیں تھیں. تو ساری دنیا تمہاری محتاج ہوگی, اور مطلب کہ اپنی یہ دعا کرو اللہ ہمیں نیک بنائے, اللہ ہمیں ایسا بنائے کہ اللہ ہمارے اوپر راضی ہو جائے. اب دیکھو نا ایک لمحے کا ایک منٹ کا آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں 1 منٹ کے بعد زندہ رہ سکتا ہوں؟ آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں نا کہ موت آ جائے. اور اگر زندہ رہ بھی گئے تو یہ بکرے کی ماں کب تک جان بجائے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ 10 سال رہ جاؤ گے, 15 سال رہ جاؤ گے, 20 سال, آخر مرنا ہے, ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے. اب تو کہ جی میں بڑا, میرے اسباب بڑے, میری کوٹیاں بڑی, میرے ڈاکٹر بڑے, میں طاقتور بڑا, میں پہلوان بڑا. اللہ نے کہا تو قیصر و کسریٰ سے بڑا نہیں, اور رستم پہلوان سے زیادہ بڑا نہیں. قیصر و سمجھے گا نہیں, قیصر و کسریٰ و جم چل بسے جی سارے جتنے ہیں یہ تمام بڑے بڑے بادشاہ, تمام بڑے بڑے پہلوان سمجھے گا نہیں سارے چل گئے, نہ کوئی رہا نہ کسی نے رہنا ہے. اس لیے جان ٹھہری جانے والی جائے گی, اور روح رگ رگ سے نکالی جائے گی, اور تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی, اور ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے. قیصر اور اسکندر و جم چل بسے, قیصر اور اسکندر و جم چل بسے, زال اور سہراب و رستم چل بسے, کیسے کیسے شیر و زیغم چل بسے, سب دکھا کر اپنا دم خم چل بسے. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے. اور جب مرنے کے بعد جانا ہے, 1000 برس نہیں, لاکھ نہیں, کروڑ نہیں, ارب نہیں, کھرب نہیں, پھر لا محدود زمانہ جس میں موت نے آنا ہی نہیں, جسے موت
موت نے ہمیشہ ہمیشہ سونے کے محلات، چاندی کے محلات، ہیرے جواہرات کے کنکریاں، مشک و عنبر کی مٹی، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں. آج میں 26واں پارہ پڑھ رہا تھا. اللہ کہتا ہے دودھ کی نہریں تمہیں ملے گی، شہد کی نہریں تمہیں ملے گی، پانی ملے گا صاف ستھرا. انہار من عسل مصفى اور انہار من خمر، اور شراب کی نہریں ملیں گی اور دودھ کی نہریں ملیں گی اور بڑی لذت والی ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملے گی. اللہ کہتے ہیں تم یہ بتاؤ 26 پارے میں اللہ کہتے ہیں تم یہ بتلاؤ یہ بہتر ہے یا جہنم کا گرم پانی جو تمہاری انتڑیوں کو جلا کے رکھ دے گا؟ کیا وہ بہتر ہے؟ تم خود بتلاؤ کیا تمہیں ہو گیا. اور ایک مقام پر بیان فرماتے ہیں 20 پارے کے اندر فما متاع الحیات الدنیا وزینتها، جو تمہیں فما اوتیتم من شیء، تمہیں جو دنیا میں دیا گیا یہ دنیا کے برتنے کی چیزیں ہیں اور دنیا کی زینت ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. افلا تعقلون، کیا اتنی عقل بھی تمہارے اندر نہیں کہ یہ مسئلہ تمہیں سمجھ میں آئے؟ دیکھو اللہ پاک کا انداز میں کہتا ہوں، انداز کہتا ہے فما اوتیتم، جو تمہیں دیا گیا ہے، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، یہ دنیا کی ایک زینت ہے، اور وما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے وہ خیر بھی ہے. وہ کیا ہے؟ خیر بھی ہے. اب کہتے ہیں نا جیسا بھی امریکہ ہم گئے بڑا وہاں آم کھایا اور مطلب کہ وہاں ہم گئے وہاں سمجھے کہ نہیں، لیکن جو چونسے کا مزہ ہے نا یہاں، کہتا وہ مزہ پاکستان کے آم کا جو یہاں ہے نا وہ مزہ ہم نے کہیں اور نہیں دیکھا. دیکھو نا قسمیں ہوتی ہے نا. اللہ کہتے ہیں میرے ہاں کی ہر نعمت، کہتا کل فاکہہ، کہتا ہر فاکہہ، ہر پھل جنتی منگوائیں گے، ہر پھل جنتی. اب بعض کہتے ہیں جی بڑے پھلوں کا ذکر، آم کا تو ذکر قرآن میں آیا ہی نہیں. تو جب اللہ کہتے ہیں کہ جو چاہو گے تمہیں ملے گا، اور اللہ کہتے ہیں ہر فاکہہ، ہر پھل منگوائیں گے جنتی، آپس میں بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، متقابلین کیا ہوں گے. اور اللہ کہتے ہیں ہم ان کا نکاح پڑھ دیں گے، زوجناہم بحور عین، کہتے ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی اور بڑی بڑی گوری والوں سے ہم ان کا. اب کہتے ہیں فلاں حضرت میرا نکاح پڑھیں، تو جس نکاح کے نکاح خواہ خود اللہ ہو اس نکاح میں کتنی عظمت آئے گی. اللہ کہتے ہیں ہم ان کا نکاح پڑھیں گے حور عین، اور یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، کہ ہر فاکہہ بڑے امن سے متقابلین آمنے سامنے گدوں پہ بیٹھے ہوں گے اور بیٹھ کر کے ہر قسم کا پھل منگوائیں گے، اور ان کا حور عین سے ہم نکاح کریں گے، اور سندس بھی پہنیں گے، اور استبرق یعنی موٹے ریشم کا کپڑا اور باریک دبیز ریشم کا، جیسی فضا ہوگی نا اسی انداز میں مطلب کہ یہ لباس پہنیں گے، اور یہ ہوگا سبحان اللہ. یہ نعمتیں ان کو ہم قربان کر دیں اس مٹی خاطر کی خاطر اور منٹوں اور سیکنڈوں کی زندگی کی خاطر. اتنا لامحدود، اتنا پیارا زمانہ، اتنی نعمتوں والا کہ موت نے کبھی آنا نہیں، اور مطلب بیماری نے کبھی آنا نہیں، اور جوانی نے کبھی جانا نہیں، جوانی نے کبھی جانا نہیں. تو اس جہان کو قربان کر دیں اس مٹی گارے پر. اللہ اس حماقت سے ہمیں بچائے، اللہ اس جہالت سے ہمیں بچائے. مضمون میرا اور طرف چل پڑتا ہے. آج میرا مضمون آپ چلا رہے ہو، کون چلا رہے ہیں؟ میں اور طرف ذہن لے جانا چاہتا ہوں، آپ بتا میرا ذہن اور طرف چلا جا رہا ہے. اچھا تو بہرحال تو میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہوں رب العالمین، میں ہوں رب العالمین، میں بڑی بڑی رحمتیں کرنے والا، میں بار بار رحمت کرنے والا، قیامت کے دن کا مالک میں جسے چاہوں جو چاہوں دوں. اے اللہ جب یہ تیری شان ہے نا، تیرے ہی ہم بندے ہیں، تیری مانیں گے، تیرے غلام ہیں، کسی اور کا حکم تیرے مقابلے میں چلے گا، اور تجھی سے مدد کو مانگتے ہیں. ہمیں سیدھا رستہ بتلا بھی دے اور چلا بھی دے، اور سیدھا جہاں پہنچاتا نا منزل تک ہمیں پہنچا بھی دے. تینوں معنی اس کے کیا حضرت نے، کہتا سیدھا رستہ دکھلا بھی دے اور چلا بھی دے اور منزل پر پہنچا بھی دے. صراط الذین، سیدھا رستہ کون سا ہے؟ اے اللہ جس پر تیرے پیارے آئے، جس پر تیرے کون آئے؟ پیارے. کل میں مسلم شریف پڑھا رہا تھا تو مسلم شریف میں وہ حدیثیں آئی نا، تو اس میں کچھ پیاروں کا ذکر ہے، واقعات پہلے بھی مطلب کہ کبھی ذکر کیے ہیں، تو ان میں ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس میں 3 چیزیں آئی نا اس نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا.
جس میں تین چیزیں، اللہ اور اللہ کا رسول سب سے زیادہ پیارا ہو، اس کی نظر میں کون پیارا ہو؟ اللہ اور اللہ کا رسول۔ سلاسو وجد بہن حلاوت الایمان من کان اللہ و رسول احب الیہ ما سماہما، اور کفر کے اندر جانا اتنا برا لگے جیسے آگ کے اندر جانا، جیسے آگ کے اندر وہ جانا، اور اللہ رسول سے محبت کرے۔ سلاسو وجد بہن حلاوت الایمان من کان اللہ و رسول احب الیہ ما سماہما وان یکرہ یعود فی الکفر بعد ان قضى اللہ منہ ما یکرہ ان یلقى فی النار، اور مطلب کہ اپنے بھائی سے محبت کرے، صرف اللہ کے لیے کرے، کسی دنیاوی غرض کے لیے نہ کرے، اللہ کے لیے کرے۔ اللہ کہتا ہے جس نے یہ تین چیز کر لی اس کو ایمان کی میں مٹھاس دے دوں گا، اس کو ایمان کی میں، تو اس پر یہ واقعات آئے نا کہ جن کو ایمان کی مٹھاس ملی وہ کون ہے، جن کو ایمان کی مٹھاس ملی۔ اب آپ غور فرمائیں، اب مٹھاس پر پھر علماء نے بحث کی ہے، ایک مٹھاس ہوتی ہے عقلی، ایک ہوتا ہے روحانی، ایک ہوتا ہے مانوی، یعنی سوچ کے اعتبار سے مٹھاس مل گئی، ایک ہے واضح طور پر اس کو مٹھاس مل گئی، حصی طور پہ مل گئی، اس نے محسوس کر لیا کہ واقعی مجھے مٹھاس ملی۔ اس پر واقعات بیان کیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلب کہ گرم ریتے پر لٹایا گیا اور گرم چٹانیں ان پر رکھی گئیں، سمجھے کہ نہیں، اور طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی گئیں کہ اے بلال توحید کو چھوڑ کر کلمہ شرک کا کہہ دے اور لا الہ الا اللہ چھوڑ دے تو جتنی تکلیفیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ حضرت بلال کیا کہتے ہیں؟ احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے اور اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اب سارا جسم چربی پگھل کر کے، سمجھے کہ جسم کی مطلب کہ انگاروں پہ پڑ رہی ہے، اسے پڑ رہی ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ احد احد احد۔ حضرت لکھتے ہیں کیا ان کو یہ مٹھاس جو ملی تھی ایمان کی مانوی اور عقلی تھی؟ نہیں، حصی طور پر ہے۔ اگر حصی طور پر نہ ہوتی تو کبھی ایسا کلمہ نہ کہتا۔ عذاب کی کرواہٹ آئی لیکن ایمان کی حلاوت نے، مٹھاس نے اسے مغلوب کر دیا اور یہ غالب آ گئے۔ اور حضرت بلال کے جب موت کا وقت آیا نا تو گھر والے پریشان ہوئے، رونے والی آواز بنائی، کہنے لگے واہ حربا واہ مصیبت، جیسے عربانوں کا ہے نا، ہے مصیبت ہے حربا، یہ آ گیا۔ انہوں نے کہا واہ حربا نہ کہو، یہ کہو واہ تربا، خوشی کا دن آ گیا۔ بلال موت کے وقت میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی موت آ رہی ہے اور موت کے وقت کہتے ہیں کہ واہ حربا نہ کہو، کہو واہ تربا واہ تربا، واہ خوشی کا وقت آ گیا، خوشی کا وقت آ گیا۔ غدن القى الاحبہ محمد و حزبہ، کل میری موت کے بعد میری ملاقات ہوگی میرے ساتھیوں سے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے صحابہ سے کل میری ملاقات ہوگی۔ بڑا پیار کا، بڑا خوشی کا دن آ گیا، بڑے وجد کا، طرب کا دن آ گیا۔ واہ تربا واہ تربا، اب خوشی کا اظہار کر رہے ہیں عین موت کے وقت کے اندر۔ تو کیا یہ حلاوت مانوی تھی یا عقلی تھی یا حصی طور پر تھی؟ یہ حصی طور پر۔ اچھا، ایک صحابی نماز پڑھ رہے، اب نماز پڑھنے چور آیا، اب چور آیا تو چور نے آ کر کے گھوڑا ان کا بڑا قیمتی تھا، اس گھوڑے کو چوری کرتے ہوئے رات کو گھوڑا اس نے کھولا۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ چور آیا اور دیکھ رہے ہیں کہ گھوڑا کھول رہا ہے اور گھوڑا لے جا رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں لیکن قلب دخانی یہ نماز نہیں چھوڑی۔ اب گھوڑا لینے والا گھوڑا لے کے چلا گیا اور نماز پوری کرتے رہے۔ تو کسی نے کہا کہ بھی آپ کو پتہ جب چل گیا تھا کہ چور آیا ہے اور پتہ چل گیا تھا اتنا قیمتی گھوڑا کھول رہا ہے اور وہ لے جا رہا ہے تو آپ نے نماز کو کیوں توڑا؟ کہنے لگے مجھے نماز میں اس وقت اتنی لذت آ رہی تھی، اگر میں نماز توڑتا تو مجھے صدمہ ہوتا، یہ گھوڑے کے جانے پر مجھے وہ صدمہ نہ ہوتا، وہ صدمہ مجھے اس لذت کے جانے میں ہوتا، اس لیے میں کہا گھوڑا جاتا رہے پر یہ لذت میری نہ چلی جائے۔ اندازہ لگانا تو یہ ظاہر بات ہے، یہ حصی طور پر ان کی حلاوت ہے، یہ مانوی طور پر ظاہر بات ہے حصی طور پر۔ اب دو صحابی کی سرکار نے ڈیوٹی لگائی، سرکار نے کہا پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ جاؤ اور وہاں دشمن نے ادھر سے آنے کا وہ امکان ہے کہ آئے گا، ایسا پتا تھا کہ جنگ ہونے کا امکان تھا، دشمن یہاں چوکی داری کرو۔ تو دونوں میں سے کہنے لگے اچھا بھی تو ایک جاگ لے اور ایک ذرا
اس مقام پر سو جائے اور ایک چوکیداری کرے، اور قبلہ کا رخ بھی ادھر تھا جدھر سے دشمن نے آنا تھا، اس نے نماز کی نیت کر لی۔ اب نماز کی نیت کر کے دیکھا تو دشمن آ گیا، دیکھا دشمن نے آ کر کے تیر مارا، اور جب تیر مارا ان کے جسم میں پیوست ہو گیا، انہوں نے جسم میں سے تیر نکالا، نماز جاری رکھی۔ ایک تیر اور آ کر کے لگا، نکالا، نماز جاری رکھی۔ پھر ایک تیر اور آ کر کے لگا، اب انہوں نے نماز کو جلد مختصر کیا اور نماز کو ختم کیا، ساتھی کو اٹھایا، کہنے لگے دشمن آیا ہے، مجاہدین کو اطلاع دے دو۔ کہا خدا کی قسم اگر مجھے ساتھیوں کا خیال نہ ہوتا تو میں تیر مجھے لگتے رہتے پر میں نماز نہ چھوڑتا، نماز میں مجھے اتنی لذت آ رہی تھی، نماز میں مجھے اتنی لذت آ رہی تھی، میں اس نماز کو میں نہ چھوڑتا۔ اس سے پتہ چلا یہ ان کو مٹھاس ملتی ہے ایمان کی، اللہ ان کی جوتیوں کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی اس کی لذت عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی اس کی لذت عطا فرمائے۔ اب آپ غور فرمائیں، ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری دنیا جانتی ہے کہ بادشاہ تھے، اور جب انہیں اس لذت کا پتہ چل گیا، لذت کا پتہ چلا تو انہوں نے مطلب کہ ساری مطلب کہ بادشاہ کو چھوڑا اور جنگلوں میں چلے گئے اللہ کی عبادت کے لیے، ایسے بھاگے، اور بعد پولیس والے فوج والے اب سارے ان کو ڈھونڈتے رہے، اب ڈھونڈ رہے ہیں کوئی ان کو مطلب کہ مل ہی نہیں رہا، اور عرصے کے بعد یہ جنگل میں ملے اور مطلب گودری پہنی ہوئی اور مشق لٹکائی ہوئی، اور مطلب کہ اپنا اس حالت میں کہا خدا کے لیے آئیں، وہ تخت آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ وہاں آئیں۔ انہوں نے کہا آپ ذرا ادھر آئے، تو سمندر کے پاس گئے اور وہاں اپنی سوئی جس سے کپڑا وہ سلائی کر لیتے تھے نا، وہ سوئی کو سمندر میں پھینکا، اور پھینکنے کے بعد کہا اپنی فوج والوں سے کہیں کہ میری سوئی نکال دیں، میری سوئی۔ اب مطلب کہ وہاں وہ ریتے میں ریتا ہوگی، کہاں سوئی وہ نکل سکتی ہے، انہوں نے کہا یہ نہیں نکل سکتی۔ اب انہوں نے مچھلیوں کو کہا سوئی لے آؤ، جب اتنا کہا تو کوئی سونے کی سوئی، کوئی چاندی کی سوئی، کوئی اور سوئیاں لے کر کے آ گئے، کہنے لگے نہیں میرے والی سوئی لے کر کے آؤ، تو ایک مچھلی آئی وہ سوئی لے کر کے آ گئی، تو کہنے لگے یہ سلطنت بہتر ہے یا وہ بہتر ہے؟ اللہ نے سارے پرندوں کو، جانوروں کو، ان کو اللہ نے میرا فرما بردار بنا دیا، میں جو کہتا ہوں شیر میری مانتا ہے، میں جو کہتا ہوں مچھلیاں میری مانتی ہیں، اللہ یہ سلطنت زیادہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے؟ دیکھو اندازہ لگاؤ کہ کتنی بڑی یہ لذت ہے، کیا یہ عقلی لذت ہے، یہ مانوی لذت ہے؟ یہ مانوی لذت نہیں، یہ حصی طور پر لذت ہے، خالوت نہیں ہے۔ تو ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اور واقعات بھی آ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی ابراہیم ابن ادہم کا ایک اور مقولہ بھی آ رہا ہے، کہتے ہیں خدا کی قسم، ابراہیم قسم خدا کی کہتے ہیں، کہتے ہیں خدا کی قسم واللہ انا لفی لذت، خدا کی قسم ہم ایسی لذت میں ہیں روحانی، اللہ سے کنیکشن کی جو لذت ہے، خدا کی قسم ایسی لذت کے اندر ہے، واللہ انا لفی لذت لو علمہ الملوک، اگر بادشاہوں کو اس لذت کا پتہ چل جائے تو فوج کو لے کر چڑھائی کر کے اس لذت کے چھیننے کے لیے ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائے، ہمارے اوپر ایسی لذت میں اللہ نے ہمیں رکھا ہوا ہے، اس لذت کو ہم بیان نہیں کر سکتے، واللہ ان۔ اور حضرت جنید بغدادی کیا کہتے ہیں؟ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ رات والوں کو آدھی رات اٹھ کر عبادت کرنے میں جو لذت آتی ہے وہ اہل لہو کو اپنے لہو میں اور عورتوں میں اور ان میں، اپنی شرابوں میں اور ان چیزوں میں، ان بدکاریوں میں وہ لذت نہیں جو اہل لیل کو، رات والوں کو رات کو اٹھ کر عبادت کرنے میں جو ان کو لذت آتی ہے وہ ان کو اس میں لذت نہیں، تو اللہ نے ہمیں یہ لذت عطا فرمائی۔ یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے مقام، اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس شاہ سنجر نے ہدیہ بھیجا اور کہنے لگے آپ میری سلطنت کا ایک حصہ ہے، یعنی ایک صوبہ ہے، میری سلطنت کا ایک حصہ ہے، وہ ملک نیم روز، ملک نیم روز وہ آپ لے لیں، کیوں؟ اس لیے کہ
آپ کا مہمان بڑے آتے ہیں آپ کی خانقاہ کے اندر، اس لیے آپ اس کو قبول کریں۔ تو کسی کو محتاج سمجھ کے دینا کہ چونکہ مہمان آتے ہیں آپ کو ضرورت پڑتی ہوگی اس لیے آپ لے لیں، تو ضرورت مند سمجھ کر کے چیز دینا اسے صدقہ کہا جاتا ہے، اور دل خوش کرنے کے لیے دینا اسے ہدیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ والے صدقات قبول نہیں کرتے، سمجھے کہ نہیں؟ یہ ہدیہ اگر ہو تو مسئلہ اور ہوتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے ایک بات میری سن لو۔ پہلے بات، بادشاہ جب بیٹھا کرتے تھے تو چھتری ان پر، کالی چھتری ان پر لگائی جاتی تھی نا، ان کا ایک عزت ہوتی تھی، اس کو عزت سمجھتے تھے۔ کہنے لگے کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادشاہوں کی کالی چھتری کی طرح اللہ میرا دل کالا کر دے، اگر تیرے ملک سنجر کی محبت ذرہ برابر بھی میرے دل میں ہو تو اللہ میرے دل کو تیری کالی چھتری کی طرح کالا کر دے۔ بنتا ذرہ برابر ان کے دل میں ذرہ برابر محبت ملک سنجر کی نہیں ہے۔ اور کہا جب سے مجھے، اور آگے وجہ بتاتے ہیں کہ جب سے آدھی رات کو اٹھ کر کے عبادت کرنے کی سلطنت کا پتہ چلا ہے، میں نیم روز کی سلطنت کو ایک جو کے بدلے میں بھی خریدنا پسند نہیں کرتا۔ شعر کو لکھا، کیا لکھا؟ چون چترے سنجری رخ بختم سیاہ بار، کہتے ان کی کالی چھتری کی طرح اللہ میرے دل کو کالا کر دے۔ چون چترے سنجری رخ بختم سیاہ بار در دل اگر بود حوث ملک سنجرم، اگر ملک سنجر کی حوث ذرہ برابر بھی میرے دل میں ہو اللہ میرے دل کو تیری کالی چھتری کی طرح کالا کر دے۔ معلوم ہوتا بہت بڑی کوئی سلطنت ان کے پاس ہے کہ نیم روز کی سلطنت انہیں کوئی دکھلائی نہیں دیتی۔ تو آگے فرماتے ہیں زانگا کے یافتم خبرت ملک نیم شب، جب سے آدھی رات کی سلطنت کا پتہ چلا ہے، زانگا کے یافتم خبرت ملک نیم شب، ملک نیم روز بیک جو نمی خرم، میں ملک نیم روز کو جب سے آدھی رات کی سلطنت کا عبادت کا پتہ چلا ہے، میں نیم روز کی سلطنت کو جو کے بدلے میں بھی میں لینا پسند نہیں کرتا۔ یہ ابراہیم بن آدم نے یہ فرمایا، آیا خلق نے یہ غوث پاک، حضرت غوث پاک نے یہ فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے ان بزرگوں کو جو ایمان کی حلاوت ملی تھی وہ مانوی تھی، عقلی تھی یا حصی تھی؟ حصی طور پہ۔ ایک تو واقعہ یہ آ گیا، اور ایک یہ کہ جب تک اللہ اور اللہ کا پیغمبر محبوب نہ بن جائے تو یہ لذت نہیں مل سکتی۔ یہ لذت کم ملے گی اللہ اور اللہ کا پیغمبر سب سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ اب ایک عورت جب جنگ احد ہوئی نا تو جنگ احد میں پتہ چلا کہ مسلمانوں کو فتح کے بعد شکست ہو گئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے اور شکست ہو گئی۔ تو مدینہ منورہ والے اٹھ کر کے اب چل پڑے، کوئی اپنے خامد کے لیے، کوئی کس کے لیے، کوئی اپنے بھائی کے لیے، کوئی اپنے باپ کے لیے۔ ایک عورت آئی، ایک عورت نے کہا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا آپ کے باپ شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا سرکار کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا آپ کے بھائی شہید ہو گئے۔ کہا سرکار کا کیا حال ہے؟ کہا آپ کے خامد شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، سرکار کا کیا حال ہے؟ کہا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ کہا مجھے پہلے دکھلا دو، مجھے پہلے دکھلا دو۔ جب دکھلایا تو دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی اے اللہ کا نبی، میرا باپ بھی، میرا بھائی بھی اور میرا خامد شہید ہو گیا، لیکن جب آپ زندہ ہیں تو ساری تکلیفیں میری آسان ہیں، لیکن آپ کی تکلیف مجھے گوارا نہیں تھی، وہ ہر تکلیف آسان۔ یہ عشق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس عورت نے کیسا مظاہرہ کیا؟ اس عورت نے کس انداز میں، آدمی حیران ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کس انداز میں اللہ پاک نے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد یہ مطلب کہ زید بن دسنہ ہے نا، زید بن دسنہ جب ان کو یہ انہوں نے کافروں کے سردار کو مارا تھا، اور کافروں کے سردار کو مارا تو جب مارنے کے بعد انہوں نے بدلہ لینا تھا، یہ گرفتار ہو گئے۔ گرفتار ہوئے تو ان کے کنبے والوں نے خرید لیا، اور خرید کر کے ان کو مطلب کہ لے گئے۔ تو چونکہ وہ مہینے تھے اشہر حرم کے، مہینے تھے کس کے؟ اشہر حرم کے۔ تو اشہر حرم کے مہینے تھے، تو اس میں ان کو مطلب کہ کہا جب مہینے گزر جائیں گے نا، یہ ذی الحجہ محرم کا، اس کے بعد ان کو حلم حرم میں نہیں، حلم میں جا کر
के फांसी देंगे, इनको कत्ल करेंगे। अब वो दिन करीब आ गए। अब इनको ले जाने लगे। इन्होंने कहा मैं 2 रकअतें पढ़ना चाहता हूँ, 2 रकअतें मुझे पढ़ने की इजाजत दी जाए। अब 2 रकअतों, उसके बाद अबू सुफियान कहता है ए ज़ैद, मैं तुझसे एक बात कहता हूँ, खुदा के लिए सच बोलना, झूठ न बोलना। एक बार तुझसे पूछता हूँ, मुझे सच जवाब देना कि अब तुझे ले जा रहे हैं फांसी पे, तख्ते पे लटकाने के लिए, और तुझे अब कत्ल करने के लिए ले जा रहे हैं। तू ये बतला, अगर तुझे हम छोड़ दें और तेरे बदले में सरकार दो आलम सल्लम को ले आए और तू घर में बीवी बच्चों के बाद चले जाए, तो क्या तू इसको पसंद करता है? क्या तू इसको पसंद करता है? तो आगे से जवाब ज़ैद इब्न दसना आगे से जवाब कह देते हैं कि खुदा की कसम, तुम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की बात कर रहे हो। मैं मतलब कि घर में अपने बीवी बच्चों में आराम के अंदर बैठा हूँ और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कांटा चुभ जाए तो यह कांटा भी मुझे गवारा नहीं, और तू पैगम्बर के कत्ल होने के बारे में तू कहता है कि मैं गवारा कर लूँ, मैं